ہمارے ساتھ آج مذہبی اسکالر بھی پروگرام میں موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد طارق صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب حج پالیسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب کن صورتوں پہ حج فرض ہوگا, مطلب کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے؟ نئی حج پالیسی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ مبارکباد پیش کروں گا میں وزیر مذہبی امور صاحب کو کہ انہوں نے اس بار بہت اچھا کیا کہ ایک ایپ متعارف کرائی اور بہت اچھی ہمارے پاکستان کے شہریوں کو, مسلمانوں کو حج کے لیے بہت اچھا ایک پروگرام دیا ہے اور سستا پیکیج دیا ہے. اس پر میں مبارکباد پیش کروں گا اور یقیناً میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے, حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اور مدینۃ المنورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی حاضری دے. اور کیوں نہ یہ خواہش پیدا ہو, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے, جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے, جب وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. اس پر میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب ہو جاؤں. اب یہاں پر میں اپنے وزیر مذہبی امور اور جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اور ان کی ٹیم کے, ان کو یہ حدیث پاک اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ, کہ دنیا سے کنارہ کشی یا دنیا کا لالچ نہ رکھو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْهَبْ فِي مَا, کہ اگر تم اس دنیا میں جو چیزیں ہیں فی اید الناس یحبک الناس, یعنی لوگوں کے مالوں سے لالچ کو دور کر لو. جب لوگوں کے مال سے لالچ نہیں رکھو گے, ان کے مال کو یعنی کھانے کا یا لوٹنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں بناؤ گے, بلکہ خدمت خالق کی سوچ رکھو گے, تو اللہ رب العزت کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. یہ ایک ایسا حج کی ایک سعادت ہوتی ہے, اور جو بھی اس سعادت میں, جو اس بابرکت کام میں شامل ہوتا ہے, جو بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتا ہے, یقیناً اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کو دعائیں دیتے ہیں. جیسا کہ یہ بہت اچھا انہوں نے پروگرام کیا, ایپ متعارف کرائی, اور اس کے علاوہ پیکج وغیرہ میں بھی کافی نرمی اور سستا پیکج بھی دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی سہولتیں بہت ساری دی ہیں, تو یقیناً ان کو دعائیں ملیں گی, اور یہ دعائیں صرف ان کی حد تک نہیں رہیں گی بلکہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی بہتری بنے گی. ہمارا ملک پاکستان ان دعاؤں کی برکت سے پھر ترقی بھی کرے گا, اور پھر حجاج کو, جتنے بھی لوگ حج کرنے اس سال جائیں گے, وہ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ اور آسانیاں پیدا فرمائے گا. ایک حدیث پاک اور بھی ہے اسی حوالے سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينبغی لمؤمن, مومن کے لیے مناسب نہیں ہے ان یذل نفسہ, کہ وہ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو وہ ذلت میں ڈالے. یہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے, کیونکہ یہ حج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ دعائیں کرنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہیں, جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی گناہ نہیں کرنا, کوئی فسق والا عمل نہیں کرنا, کوئی ایسا برا فعل نہیں کرنا, گالم گلوچ نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا. لیکن اگر وہاں سہولتیں نہ ملیں,
وہاں انسان کے لیے آسانی نہ ہو تو یقیناً فطری طور پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ بد دعائیں بھی کرتا ہے، وہ کوئی اس طرح کا جھگڑا بھی کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی سے کہ جتنے بھی یہ اراکین حج ہیں ان کو یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو حجاج کی خدمت پر مامور فرمایا ہے، تو آپ اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی ذلیل کرے، اس کے لیے کوئی بد دعا کرے، اس کی کوئی تذلیل کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا اچھا کام کرے گا اتنی ہی اس کو دعائیں ملیں گی۔ جب دعائیں ملیں گی تو یقیناً وہ دعائیں اس کے لیے دنیا میں بھی اور اس کی آخرت کے لیے بہتری کا سبب بنیں گی۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد طارق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ٹریننگ پروگرام رکھے جاتے ہیں، خدمت گار ہوں گے وہ بھی، ان کے لیے بھی، پھر اس دفعہ جو 80 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی حج پالیسی میں اس دفعہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں حفاظت کے لیے، رابطے میں رہنے کے لیے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے میں نظم و ضبط برقرار رکھنا اور اس میں ہر ایک حاجی کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو حاجی کیمپس میں بتایا جاتا ہے، ان چیزوں کو لے کر حجاج کرام کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان کو فالو کرنے کی؟ یقیناً یہ بہت ضروری ہے، حجاج جتنے بھی تشریف لے جاتے ہیں ان کے لیے جتنا بھی یہ یہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور وہ اس ٹریننگ میں ضرور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا ہے بہت ساری خواتین، بہت سارے بزرگ حضرات وہاں جا کر ان چیزوں سے پھر وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اراکین حج کا نہیں پتہ ہوتا، مناسک حج کا نہیں پتہ ہوتا، ایون اور مفتی طارق سراجوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے، اور کچھ ہم چونکہ آن لائن اور نئے حج پالیسی پر ہم بات کر رہے تھے حج کی فضیلت کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم ہے مانور کہ جب ہم حج کی بات کریں یا کسی بھی فرض کی ادائیگی کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان کا بہت ذرا خیال، اور خاص طور پر جب ہم حج کی بات کرتے ہیں یا روزہ رسول پر حاضری کی بات کرتے ہیں تو ادب وہ چیز ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل جناب، اور ہمیں مفتی طارق صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے نئی حج پالیسی کے حوالے سے، حج پالیسی 2024 کے حوالے سے آپ سے ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی حاجی کیمپس، اور جو پہلے جو ہے ساری گائیڈنس کے لیے کیمپس لگائے جاتے ہیں خدمت گاروں کے لیے بھی اور حجاج کرام کے لیے بھی۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ہم نے ایپ کے حوالے سے بات کی، یہ اب دیا جائے گا خواتین کو، جو عبایا دیا جائے گا اس کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہوگا کہ دور سے ہی ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہمارے ملک کا کون ہے، کنیکٹیوٹی بہتر رہتی ہے، خدا نخواستہ کہیں گم جائے تو یہ کوئی پریشانی جو ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ جاتے ہیں اس وقت ہم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں یا بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں عبادت کرنے کے دوران، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کنیکٹیوٹی رہے گی۔ اس ایپ سے کیا اور بینیفٹس ہوں گے، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا یہ آپ نے بتایا ہے کہ یقیناً یہ ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم وہاں جا کے دیکھتے تھے دوسرے حجاج کو، دوسرے گروپس کو، کہ ان کا ایک ہی لباس ہوتا تھا، ایک ہی بیگ ہوتا تھا، ایک طرح کے وہ اکٹھے گروپ میں رہتے تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ ہمارے پاکستانی اس طرح کیوں نہیں پھرتے، وہ اپنے پرچم کے سائے کے نیچے ایک لباس میں ملبوس وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے۔ تو ہماری یہ خواہش پوری ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ ہماری خواہش اور یہ دعا قبول فرمائی، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی، اور اسی طرح حاجی کیمپ میں اس چیز کی تربیت بھی ہوگی، ٹریننگ بھی ہوگی، اور یہ ایپ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ وہاں ایک تو میں کل سن رہا تھا کہ ہمارے وزیر مذہبی امور فرما رہے تھے کہ ایک پیکج دیا جائیں گے، کال کی سہولت، ان لمیٹڈ کال ہوگی اور نیٹ کا پیکج ہوگا۔ یہ سب سے بڑی وہاں پہ ٹینشن ہوتی تھی کہ ہم کال کیسے کریں، گھر والوں سے رابطہ
کیسے کریں. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے, میں اس کو جناب سراہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ اچھا قدم ہے, اور اچھے قدم پر ہمیشہ دعائیں ملتی ہیں, اور یہ دعائیں حج کے موقع پر اگر ملیں تو میرے خیال میں ملک کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, اور ہمارے جتنے بھی یہ افراد ہیں جو ان کاموں پر مامور ہیں, ان سب کے لیے بھلائی بھی ہے, دعائیں بھی ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو اس کام میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ مفتی محمد طارق سراجوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور حج پالیسی کے حوالے سے نہ صرف آپ نے بات کی بلکہ حجاج کرام کے حوالے سے ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے, اور جو حج کی فضیلت ہے, یہ وہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کی خواہش, تمنا تمام مسلمانوں کے دل میں پلتی ہے, اور اس کی تمنا کے تکمیل کے لیے نہ صرف ایفرٹس کیے جاتے ہیں بلکہ فریضہ حج ادا کرنا, اس میں خود سے بہت سارے ایسے مراحل ہیں مہنور جن سے گزرنا ہوتا ہے, اور جو موسم کی شدت بھی ہے ایگزیکٹلی, اور بہت خوش قسمتی, اور اس کی فضیلت, اور جو اس حوالے سے احادیث مبارک کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے کہ انسان بالکل حج کر کے واپس جب آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے ایک بہت اچھی بھی بات کی جس پر میرے خیال سے رضوان ہمیں بہت چیزیں جو ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں, سمجھنے کو بھی ملتی ہیں, اور ہماری زندگی کے جو بہت سے مسائل ہیں نا وہ حل بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھنی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دوسرے کے مال کو دیکھتے ہیں, دوسرے کی ترقی کو دیکھتے ہیں, دوسرے کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید جو ہے ہم اتنا اچیو نہیں کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچنگز ہے, جو خطبہ حج ہے, جو حج کے پیچھے ریزن ہے یہ کیوں فرض کیا گیا, یہ جانیں آپ, اور خاص طور پہ اثار و قربانی کا جو جذبہ ہے لائف میں وہ ہونا چاہیے. اپنی لائف کو مزید بہتر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دوسرے کے ساتھ جہاں پہ کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ہے آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آئی تھنک رضوان ہمارا پیس آف مائنڈ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی مانور, ہم اگر دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک پہلو, ایک تعلیم اسلام کے حوالے سے, جو مناسک حج ہیں ان میں بھی ہمیں نظم و ضبط سے لے کر اپنی زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے, ہمیں قربانی دینی ہے, ہمیں دوسروں کو راستہ دینا ہے, ہمیں ساتھ ملا کر چلنا ہے, سادگی اختیار کریے. تمام پہلو, اور یہ تربیت کے طور پر فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں, ان کو نہ صرف پریکٹس کریں بلکہ ان سے سیکھیں, اور پھر جب ہم مل کر میانہ روی, رواداری کے ساتھ, قوت برداشت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نہ صرف ہمارے معاشرتی مسائل کم ہوں گے, ایک بہترین سماج بھی بنے گا, اور بہترین انسان ہی مل کر سماج بنائیں گے. اور اسی اچھی سی بات کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت بھی لیں گے. بالکل جناب, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اینڈ انجوائے یور ویکینڈ. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.